बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतरी फरमाए और हमारे हक़ में जो है ना बस रहमतों वाले फ़ैसले हों। आमीन सुम आमीन। तो जी व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। आज तो हम लोगों का थोड़ा सा ये था कि मैं मार्केट गई थी, पहले बच्चे स्कूल गए हुए थे तो कुछ मैंने वहाँ से चीज़ें ख़रीदी, ग्रॉसरी वगैरह की। और यार ये बच्चों की एक पैकमैन वाली शर्ट मुझे दिखी और मेरा दिल चाह रहा था काश ये मेरे साइज़ की होती। पता है क्यों? क्योंकि बचपन में इसकी पैकमैन की गेम खेली हुई है और उस वक्त तो ये शर्टें वटें मिली कोई नहीं थी। तो अब आई हैं वो भी बच्चियाँ दे साइज़ दियाँ, तो मुझे बड़ी मिली तो शायद मैं तो एक ज़रूरी ले लूँ अपने लिए। बहुत ही मज़े की लग रही थी, प्यारी वाली। तो बस यहाँ से चीज़ें वीज़ें ले रही थी। आज अभी बस घर जाके सालन बनाना था और पे मैं कहा सालन वगैरह बना दूँ। वही जो रूटीन के काम होते हैं वो सारे साथ साथ चलते रहते हैं। तो खैर जी, इस व्लॉग के साथ जो है ना मैं थोड़ी सी कोई बातें भी आपके साथ शेयर कर लूँ। वो बातें जो है ना बड़ी मज़ेदार सी हैं और एट द सेम टाइम थोड़ी सी परेशान कुन भी हैं। तो बात ऐसा है कि जी मैं इंस्टाग्राम पे कुछ देख रही थी तो वहाँ पे एक पोस्ट आ रही थी ना कि पाकिस्तान में आजकल शादियों के बड़े मसाइल हैं, लड़कियों की शादियों के कि 35 साल से ऊपर, 30 साल के पता नहीं 35 साल से ऊपर जो है काफ़ी उम्र की लड़कियां बैठी हुई हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। तो देखिए, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी की अपनी एक सोच होती है, नज़रिया होता है, और दूसरी बात ये अपना एक अलग एक्सपीरियंस भी होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, अगर मैं अपना कोई पर्सनल राय देना चाहूँ तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ा सा जो है ना ये जो परेशानी आजकल आ रही है रिश्तों में, इसमें सारा कसूर वो नहीं है कि लड़कियों के पास माँ बाप के पास देने के लिए जहेज़ नहीं है या वो बेचारियाँ बहुत ही ज़्यादा मज़लूम हैं। लेकिन लड़के वाले बहुत ही जो है ना वो हैं, क्या कहते हैं, जाबर ज़ालिम, और कह रहे हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, हमारे लड़के को बिज़नेस करा दें और ये करा दें। अब बहुत ज़्यादा ना दौर बदल गया है। होंगे ऐसे भी गंदे टाइप के लोग जो लालची मांगने वाले, वो होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन देखें, मैं आपको जो सच्ची बात बताऊं वो ये है कि आजकल लड़की वालों के भी ना बहुत नखरे हैं, बेइंतहाए। बहुत सारे मेरे दोस्त बहनें भाई सुनने वाले मुझसे इख्तलाफ भी करेंगे, बहुत सारे शायद मेरी बात की तायद भी करें, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता दूं, आजकल लड़की वालों के वाकई में जनरली बहुत नखरे हैं, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आज की बात ना भी अगर आप करें ना, आप थोड़ा पीछे भी चले जाएं, तो मैंने देखा है जिन लोगों ने थोड़े को गनीमत समझा है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी नहीं सोची, ना लड़के वालों ने ना लड़की वालों ने। वो कहते हैं ना, जितना छानो उतना किरकिरा, वो वाली बात। तो जिन्होंने अल्लाह के ऊपर डोरी फेंक दी कि अच्छा ठीक है, अच्छी बच्ची है, अच्छा लड़का है जी, बिस्मिल्लाह करो, ठीक है, फैमिली है, वक्त के साथ साथ सब कुछ मिलता रहता है। उनके बच्चे बच्चियों की शादियाँ बड़े टाइमों पर हुई हैं। लेकिन जिन्होंने ये सोचा है ना कि नहीं जी, हमें तो लड़का चाहिए सरकारी मुलाजिम, हमें तो लड़की चाहिए जी वो जॉब करने वाली हो, या फिर जिन्होंने ये सोचा है कि लड़के का अपना घर होना चाहिए जी, फैमिली छोटी हो, माँ बाप हो तो हो, बहन भाई ना ही हो तो अच्छा, छोटी सी फैमिली सानू चाहिए। तो बात सुने, कोई भी लावारिस या यतीम नहीं होता है, हर किसी की अपनी फैमिली होती है, लड़की वालों की भी लड़के वालों की भी। और आजकल जो है ना ये सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा बच्चियों के जहन में इनफैक्ट केसेस आ रहे हैं। अब तो यार नेट पे आता है, आप देखते हैं कि वो कहती है कि जी हम शादी तो वैसे ही करेंगे जैसी फ़लाँ टिकटॉकर की हुई थी, फ़लाँ यूट्यूबर की शादी, ऐसे शादी करनी है हमें। फिर उनको डिज़ाइनर्स के कपड़े चाहिए। देखें, एक सिंपल रूल है लाइफ का, हर हर किसी इंसान को हर चीज़ एक साथ नहीं मिल सकती है, अनलेस अल्लाह ताला ने आपके नसीब में वो चीज़ फिल फौरी लिखी हो। बाज़ दफ़ा डिले में ही बेहतरी होती है, अल्लाह वक्त के साथ साथ सब कुछ नवाज देते हैं। आज मैं जिस मकाम पे हूँ, इतनी सारी मेरे रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए और अल्लाह पाक सबको नवाजे। तो एकदम से सब कुछ नहीं आता, बड़ी मेहनत सब्र के साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मिलने लगती हैं। अब इसी आस में बैठे रहो कि नहीं जी लड़का तो ऐसा हो तो वैसा हो, तो ऐसे तो नहीं होता ना। और फिर दूसरी बात, ये जो हालात जा रहे हैं, बच्चे बेचारे लड़के जॉबें ढूंढ रहे हैं यार, उनको जॉब मिलती है आजकल तो MBA पास लड़कों को भी 50-60 हज़ार 70 हज़ार से ज़्यादा क्या महीना मिल जाएगा पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही। अब जाहिर है वो बच्चा जवान है, उसके माँ बाप उसकी शादी करने जा रहे हैं, पेरेंट्स का अपना घर है, तो आप बच्ची दे दें उसको बिस्मिल्लाह करके। जो आपकी हिम्मत तौफीक है, अगर आप कोई तोहफ़ा तहफ़ अपनी बच्ची को देना चाह रहे हैं,
تو آپ اس کو دیں. اور لڑکے والے بھی ہاتھ کھولا رکھیں. یہ نہیں کہ اگر آپ کا بیٹا ابھی تک لائف میں کچھ اچیو نہیں کر سکا تو اس کا خمیازہ وہ لڑکی والے بھگتیں گے اور آپ کے بیٹے کو سیٹل کرائیں گے. اور یہ نہیں. پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, صحیح وقت پہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں, صحیح ہے. اور یہ خاص طور سے یہ لڑکیوں کے ساتھ جو پرابلمس چل رہی نا, اب یہ جو کہنے 35 سال کی بیٹھی ہیں, یہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی ساری لڑکیوں کو سارے خراب ہی لڑکے مل گئے تو وہ لڑکے کہاں ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے اتنے فیصد لڑکے بھی پھر کنوارے بیٹھے ہوئے. اگر 35% لڑکیاں ہیں 30 سال سے اوپر, مطلب 35 سال کی, تو وہ لڑکے بھی تو 40-45 سال کے سارے ایسے پھر رہے ہیں پاکستان میں. ایسا تو ہے نہیں ہے. ان کی تو شادیوں کی کڑیاں دیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ لڑکی والوں کے لالچ تھوڑے سے آج کل جو ہے نا بڑھ گئے ہیں. میجورٹی کے, میں سب کی بات نہیں کری, لیکن فیملیز ہوتی ہیں ایسی. پھر کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک ٹرینڈ میں بات چلی ہوئی نا جو آج کل بہت زیادہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کریں, ایک ایک مرد 3-3 4-4 کرے. کیوں بھائی ایک ایک مرد 3-3 4-4 کرے؟ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک پہلی زوجہ حیاتی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی. جب تک بی بی خدیجہ حیات رہی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہی ایک عورت تھی اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھی. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو نبی کی سنت نہ تو داڑھی رکھنے میں یاد آتی ہے, نہ ہی نبی کی سنت آپ کو صدقہ خیرات کرنے میں یاد آتی ہے, اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو فجر کی نماز میں مسجد جانے میں یاد آتی ہے. وہاں آپ کو پڑتی ہے موت. لیکن آپ کو جب رشتہ چاہیے تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آتی ہے یاد. وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ جو بڑی عمروں کے چاچے ہوتے ہیں نا, سارے 50 سے اوپر والے بابے, وہ بابے سارے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں لے جی ایت ٹائم ہے گئے کنڈی پان دا, چلو جی صحیح ہو گیا. وہ لڑکی والے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو جوانی میں تو کسی نے کیا نہیں, اب یہ 35 سال کی تو ہو گئی ہے. تو اب ایسا کرتے ہیں, کسی شادی شدہ ویل اسٹیبلشڈ بندے کو پکڑتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جی ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی, کسی رشتے والی کو کہہ کے, کوئی نظر رشتہ دار خاندان میں تو انہوں پھساپ سو لو بھا لو, انہوں بھاڑ میں جائے اس کی پہلی بیوی, بھاڑ میں جائیں اس کے بچے. یہ تو نبی کی سنت ہی پوری کر رہا ہے نا, انصاف کر لے گا. نہیں بھی کیا تو انہوں جتیاں پہنی نے, ساڑی کڑی تے وس جائے گی نا. وہ ٹھک کر کے اپنی لڑکی ایک شادی شدہ آدمی کو دے دیں گے, تب ان کی غیرت نہیں جاگے گی, تب ان کو افسوس نہیں ہوگا کہ ہائی یہ ہم نے کیا کمپرومائز کر لیا. اب ایک تو اپنی لڑکی کو شادی ایک شادی شدہ بڑی عمر کے مرد سے کر دی, دوسرا ایک بسے بسائے گھر کو ہم نے خراب کر دیا. اور ہمارے جو مرد ہیں پاکستانی, ان کے اوپر بھی بائے بائے بلے ان کی. تو وہ یہ کہ بھائی وہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے نا معاشرے کے اندر انصاف کرنے کا اور سکون دینے کا, تو ایسی عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو بیوہ ہوں, جو بیچاریاں طلاق لی ہوئی ہیں, جن کے بچے پڑھائی کی سٹیج میں ہیں لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے. غریب گھروں کی لڑکیاں اور عمروں کی عورتیں ہیں, 40-45 سال کی بھی اگر عورت ہے اور وہ بیوہ ہو گئی ہے تو آپ اس کا سہارا بن جائیں, کر دیں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں. آپ بہن بنا کے تو آپ نے رکھنا نہیں, یہ تو آپ کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ بہن بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. آپ نے تو بس شادی ہی کرنی ہے اپنی خواہشات نفسی کی, وہ کیا کہنا ہے, نفسانی جو بھی ہوتی ہے اس کی پورا کرنے کے لیے. تو یہ ڈرامہ بہت زیادہ میں پاکستان کے اندر دیکھ رہی ہوں. ہائی لڑکیوں کی شادیاں, لڑکیاں والے ہاتھ والا رکھیں اور لڑکے والے بھی ہاتھ والا رکھیں. عزت کے ساتھ اپنی بچیوں کو ٹائم سے بیانے کی کوشش کریں. ساڈی کڑی پہلے ایم اے کرے گی, پھر پڑھے گی, پھر ویاہ کرا گے. ایم اے آپ کو پتہ ہے 23-24 سال کی عمر میں آج کل جا کے ہو جاتا ہے. پھر اس لڑکی کو چاہیے ہوگا کہ اچھا اگر خاندان میں کوئی اچھا لڑکا ہے تو وہاں اس کے نخرے میں ناخن نہیں کھبے گا. وہ کہے گی مجھے باہر کوئی ملے جو میں مزے کراں جے دے نال. ایسے نہیں ہوتا ہے. اپنے بچیوں کو بھی سمجھائیں اور اپنے لڑکوں کو بھی سمجھائیں. میں خود ایک ماں ہوں, اللہ نے مجھے بیٹیاں بھی دی ہیں, بیٹا بھی دی الحمدللہ. جب ان کی شادی کا وقت آئے گا اللہ سب کے لیے آسانی کرے. لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اگر تب تک زندگی دیتا ہے رب العزت, آپ سب میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں, تو میری پوری کوشش ہوگی بچہ دیکھیں, لڑکی کا رشتہ کرنا ہے نا تو آپ دیکھیں لڑکا اچھا ہو, شریف بچہ ہو, برسر روزگار ہو, اور آپ اس سے یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ اس کی فیملی بالکل نہ مرا ہوا ہو. کیونکہ جو لوگ ایسے سوچتے ہیں نحوستیں ہوتی ہیں ان کے گھروں کے اندر. کیا آپ کی بیٹی وہاں اکیلی جا کے کیا قبرستان میں بیاہ دو پھر اس کو. اور لڑکوں کی مائیں اور بہنیں بھی خدا کا خوف کھائیں اور دوسری آنے والی بچی کی زندگی اجیرن کرنے کی کوشش مت کریں. آپ کی گھروں پہ لعنت پڑ جائے گی, آپ کی گھروں کے اندر سے رزق چلا جائے گا, نحوست راج کرے گی. جیو اور جینے دو, ایک دوسرے کا یہ فارمولہ اپناؤ. کیونکہ بعض دفعہ اس وقت آن دا اسپاٹ ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا, لیکن آنے والے وقت میں پکڑ بڑی بری ہوتی ہے اللہ رب العزت کی. تو میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز یہ جو لوگ ایک دم سے آ جاتے ہیں نا, یہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں, اور یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں بول رہا ہے.
بالکل نہیں بول رہا. اسلام کے خلاف تب ہونا جب ہم کہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ 4 شادیاں نہیں کرو. ہم نہیں کہتے یہ بات غلط ہے. اللہ نے اجازت دی ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور کیجیے. لیکن پھر آپ یہ نہیں سوچیں نا کہ اگر میری بیوی 40 کی ہے تو مجھے 25 والی ڈھونڈ کے دو، میں نے سنت پوری کرنی ہے. پھر طلاق یافتہ کے ساتھ بھی کرو. جسے کوئی بڑی بیماری ہے عورت کے، اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، آپ اس سے اپنے آپ کو مطلب سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں سب میری بات. تب بھی آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کے کفیل بنیں اور اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. وہ تو تسی کرنا کوئی نہیں، کیونکہ تانوں تے چاہیے نے مزے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں نا. یہ جو لوگ آ جاتے ہیں بڑے وہ ٹھیکیدار بن کے انسٹاگرام پہ اور یہ وہ سارے لگے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہے تو وہ ہے، بیٹیاں بیٹھی ہیں پلیز ہاتھ رکھے. کیوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ 35 سال کی آپ نے اپنی لڑکیاں کر لی ہیں، کیا وجہ ہوئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ پہلے مانتے نہیں ہیں. بہت ساری بچیاں جاب کر رہی ہوتی ہیں، ان کے رشتوں میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتی ہیں جی ہمیں ایسا لڑکا چاہیے جو ہماری جاب نہ چھڑوائے اور وہ کہے کہ ہم اپنے فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بیٹھ کے اتنے سارے لڑکے آ رہے، کوئی تو ہوگا جو اس بارے میں راضی ہوگا یار. تو ظاہر ہے آپ جب جس کے گھر میں بیاہ کے جا رہی ہیں اس بیچارے لڑکے کو بھی تو تھوڑے بہت تعاون کی ضرورت ہوگی نا. تو بس یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ بڑا یہ ایک منافق قسم کا جو ہے نا، کیا میں بولوں، معاشرہ ہو گیا ہوا ہے کہ بیٹیوں کو بٹھا لیں گے، غیر شادی شدہ ان کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ شادی نہیں کریں گے جو بیچارے 60-70 ہزار مہینہ کما رہے ہیں، لیکن 50-55 سال کے بڈھے بندے کے ساتھ اس کی شادی لڑکی کی بخوشی کر دیں گے جو پہلے سے شادی شدہ ہے، بچوں والا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ ویل اسٹیبلش ہے اور ان کی بیٹی کو زیادہ سسرال کی چخ پخ نہیں ہے، کیونکہ وہ چاچا تو اپنے مزوں کے لیے الگ رکھے گا اس کو. تو یہ گھٹیا سوچ جو ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے. اسی سوچ کی وجہ سے. میں آپ کو آج ایک بات بتاتی ہوں. ہم جب اپنے بھائی کا رشتہ دیکھ رہے تھے، میری فیملی بھی یہ ولاگ دیکھتی، ان کو بھی یہ بات یاد ہوگی. ہم اپنے بھائی کا رشتہ دیکھ رہے تھے، ہم لڑکی کو دیکھ رہے کہ اس کی ہمارے بھائی کا اپنا بزنس ہے. تو اس لڑکی جو تھی اس کی ماں نے کہا سانو سرکاری چاہیے منڈا، اسی سرکاری ملازم نہ کرنی ہے، ایدے نال نہیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. ہم لوگ وہاں سے آگے. ابھی جو میری بھابھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کے 3 بچے ہیں اور تینوں بچے ماشاءاللہ ان کے جوان ہو گئے. اب تو ان کی شادیاں کرنے کے ٹائم آ گئے. ان کے والد نے، اللہ ان کو جو نصیب کرے انکل کو، انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ بچہ بزنس ہے، ہائی اپنا ہے، کیا کتنا کماتا ہے کیا نہیں. انہوں نے کہا بیٹا جہاں آپ سب کھا رہے ہو وہاں میری بچی بھی کھا لے گی چپ کر کے. اور اس بندے نے اللہ کے حوالے کر کے اپنی بیٹی ہمارے بھائی کو دی. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج بھابھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے گھر میں الحمدللہ، اپنے سسرال میں سب کے ساتھ. اور بچے بھی ماشاءاللہ نندوں نے پال دیے، بچے بھی پھپھیوں نے پال دیے الحمدللہ. بھابھی جاب کرتی رہی، کوئی ٹینشن نہیں. چھوٹی موٹی بات ہر گھر میں ہوتی ہے لیکن اتنی آفت نہیں. تو اپنی سوچ بڑی کریں، اپنا دل بڑا کریں، بچوں کی شادیوں کو کاروبار نہ بنائیں، ان کو بیاہ دیں تاکہ وہ عزت سے اپنے گھروں کو جائیں، اور جو بیچارے گھر آباد ہیں ان کو اجاڑنے کی کوشش نہ کریں. تو بس دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.